عمران خان نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے تحریری جواب میں کہا کہ کسی کی کرپشن بچانے کے لیے قوانین میں ترامیم کسی ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا۔ کرپشن معیشت کے لیے تباہ کن اور منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ مجھ سے دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ میرا موقف واضح ہے کہ میری ذات کا نہیں بلکہ ملک کا معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے مطابق کرنی چاہیے۔ نیب اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روکنے کی حد تک ہونی چاہیے۔ اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی مثال میرے خلاف نیب کا توشہ خانہ کیس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیب نے مجھ پر کیس بنانے کے لیے 1 کروڑ 80 لاکھ کا نیکلس 3 ارب 18 کروڑ روپے کا بتایا۔ ماضی کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس میرے کیسز پر سماعت نہ کریں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے چیف جسٹس میرے کیسز پر سماعت نہ کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ماضی میں کرپشن کرنے والوں نے قوانین اور پارلیمنٹ کو اپنی ڈھال بنایا۔ کرپشن کو بچانے کے لیے کی گئی ترامیم عوام کا قانون پر سے اعتبار اٹھا دیتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے تحریری جواب میں مزید کہا ہے کہ قوانین کا مقصد کسی فرد واحد کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو حقائق کے سامنے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں پیش آنے والے سڑک حادثے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا نے خبر دی ہے کہ بدھ کی صبح مقامی وقت کے مطابق 4:30 بجے لکھنؤ آگرہ ہائی وے پر یہ واقعہ پیش آیا جس میں کم از کم 18 مسافروں کے ہلاک اور 30 سے زائد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ رپورٹ کے مطابق اناؤ کے گڑھا گاؤں کے قریب ایک ڈبل ڈیکر مسافر بس کو جس وقت پیچھے سے آنے والے دودھ سے بھرے تیز رفتار ٹینکر نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، اس وقت دونوں گاڑیاں ٹکرا گئیں اور نتیجے میں یہ اندوہناک حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ ڈبل ڈیکر بس کئی بار الٹ کر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے ایک اسکول پر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس درمیان یورپی یونین نے بھی صہیونی فوج کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ فلسطین کے اسپتال کے ذرائع نے اعلان کیا ہے مشرقی خان یونس کی احسان کالونی میں واقع العودہ اسکول پر صہیونی حکومت کی فوج کے جنگی طیاروں کے حملے میں 10 افراد زخمی ہو گئے۔ اس اسکول میں فلسطینی پناہ گزین رہائش پذیر تھے۔ اس درمیان یورپی یونین نے غزہ کے خان یونس علاقے میں ایک اسکول پر صہیونی دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے خان یونس میں صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں عام شہریوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے سوال کیا کہ آخر کب تک بے گناہ عام شہری اس تنازع کا خمیازہ بھگتتے رہیں گے۔ جوزف بورل نے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے ایک اسکول میں پناہ لینے والے کنبوں پر حملہ کیا اور اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد اس میں مارے گئے۔ معصوم شہری کب تک اس تنازع کا خمیازہ بھگتتے رہیں گے؟ ہم بین الاقوامی قانون کی کسی بھی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں اور ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ ان جرائم سے پہلے غزہ پٹی میں فلسطینی وزارت صحت نے ایک رپورٹ میں صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 38,234 افراد کے شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ اس وزارت خانے کی رپورٹ کے مطابق صہیونیوں کے وحشیانہ حملوں میں زخمیوں کی تعداد بھی 88,033 تک پہنچ گئی ہے۔
فلسطینی اسلامی استقامی تحریک نے منگل کی رات جنوبی غزہ پٹی کے علودہ اسکول پر بمباری میں صہیونیوں کے تازہ ترین جرائم پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ یہ قتل عام غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی کا عروج ہے۔ تحریک حماس نے پوری دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ جنگ رکوانے اور نسل کشی کی مذمت کے لیے مظاہرے کریں اور اپنے غم و غصے کا اعلان کریں۔ اس فلسطینی تحریک نے کہا ہے کہ دہشت گرد صہیونی اپنے جرائم کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر نسل کشی، قتل عام اور جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کی تقریباً 9 مہینے سے جاری لاحاصل جارحیت اس غاصب حکومت کو روز بروز زیادہ سے زیادہ داخلی و بیرونی بحرانوں میں دھکیلتی جا رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے اس دوران قتل عام، تباہی و بربادی، جنگی جرائم، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، امدادی اداروں پر بمباری اور بھوک مری ایجاد کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ صہیونیوں نے اسرائیلی کابینہ کی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے تل ابیب کے اطراف کا ایک ہائی وے بند کر دیا۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ مظاہرین نے بدھ کو نتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف سخت احتجاج کیا اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے نتن یاہو حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تل ابیب کے اطراف میں واقع ہود ہشارون علاقے کا ہائی وے بلاک کر دیا اور اس پر ٹائر جلائے۔ اس اصلی ہائی وے کو بلاک کرنے کا مقصد غزہ میں فلسطینی استقامت کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کے انجام کی بابت بے توجہی پر احتجاج کرنا ہے۔ ابھی حال ہی میں بھی صہیونیوں نے تل ابیب روڈ اور ایالون روڈ پر اکٹھا ہو کر سڑکوں کو بند کر دیا تھا۔ سنیچر کے دن بھی صہیونی انتہا پسندوں نے تل ابیب میں مظاہرے کر کے نتن یاہو کابینہ کی تحلیل اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے فلسطینی استقامت سے سمجھوتا کرنے کا مطالبہ کیا۔ گزشتہ کئی دنوں سے مقبوضہ فلسطین میں نتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف مظاہروں کی لہر آئی ہوئی ہے اور صہیونی تل ابیب سمیت دیگر شہروں میں مظاہرہ کر کے صہیونی جنگی قیدیوں کی فوری رہائی کے لیے سمجھوتا کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یمن اور عراق میں سرگرم مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایک بار پھر صہیونی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے منگل کی شب آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پہلی کارروائی میں امریکی جہاز مائریکس سینٹوسا کو بحیرہ عرب میں کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ سری نے مزید کہا کہ دوسری کارروائی میں مارتھو پولس جہاز کو بحیرہ عرب میں کئی ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس جہاز نے یمن کی مسلح افواج کی جانب سے صہیونی حکومت کی بندرگاہوں کی طرف نہ بڑھنے کی وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ یحییٰ سری کے مطابق تیسری کارروائی میں اسرائیلی جہاز MSC پیٹنری کو خلیج عدن میں متعدد ڈرونز نے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب عراق کی اسلامی مزاحمت نے بھی منگل کی صبح مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے بتایا کہ فلسطین اور غزہ کے عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں اس کے مجاہدین نے ایلات میں رش راش میں ایک حساس اور اہم ہدف کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ بدھ کی صبح بھی عراقی مزاحمت نے صہیونی حکومت کے قیصاریہ علاقے میں واقع رابین بجلی گھر کو اپنے ڈرون سے نشانے پر لیا۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر مسلسل جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت کی بنا پر امدادی کارروائیاں جاری نہیں رہ پا رہی ہیں۔ فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں سے انسان دوستانہ امداد کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، مگر غزہ پر مسلسل جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت کی بنا پر امدادی اداروں کی کارروائیاں انجام نہیں پا رہی ہیں۔
اس بیان میں اسی طرح کہا گیا ہے کہ غزہ کے عوام کی صورتحال نہایت افسوسناک بنی ہوئی ہے اور صہیونی حکومت مسلسل غزہ کے عوام کو جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی کوشش ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطینی علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دے اور اسی بنا پر وہ رہائشی علاقوں پر مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ اس سے قبل بھی فلسطین کے ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا تھا کہ غزہ میں تمام طبی مراکز اور ایمرجنسی وارڈ صہیونی جارحیت اور دواؤں کی قلت کی بنا پر بند ہو گئے ہیں اور زخمی اور بیمار فلسطینیوں کا علاج و معالجہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ دریاسنا فلسطین کی اعلیٰ تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی جارحیت اور وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینی طلباء کی تعداد 8,840 سے زائد، جبکہ زخمی طلباء کی تعداد بھی 14,389 ہو گئی ہے۔ غرب اردن میں 7 اکتوبر کے بعد سے صہیونی جارحیت میں 101 طلباء شہید اور 505 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 357 فلسطینی طلباء کو غاصب صہیونی حکومت گرفتار کر چکی ہے۔ اس بیان میں اسی طرح کہا گیا ہے کہ غزہ اور غرب اردن میں مجموعی طور پر 497 اساتذہ شہید اور 3,426 زخمی ہو چکے ہیں اور 111 سے زائد اساتذہ کو غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے گرفتار کر لیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جاری وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں اب تک 353 اسکول و مدارس، یونیورسٹیاں نیز ان سے وابستہ تعلیمی ادارے اور 65 امدادی اداروں سے وابستہ مراکز بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں اور 93 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ غرب اردن کے مقبوضہ علاقوں میں بھی 69 اسکول اور 5 یونیورسٹیاں جارحیت کا نشانہ بنی ہیں اور ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس وزارت خانے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کی بنا پر 6,20,000 طلباء حصول تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ ان میں سے بیشتر طلباء نفسیاتی مریض بھی ہو گئے ہیں اور حفظان صحت کے اعتبار سے وہ نہایت ابتر حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایران نے محرم اور سفر میں عراق جانے والے پاکستانی زائرین کو مفت ڈبل انٹری ویزا دینے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 1 محرم سے 15 سفر تک وہ تمام پاکستانی زائرین جن کے پاس عراق کا ویزا ہے وہ ایران کے ڈبل انٹری ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو پاکستانی زائرین زمینی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں ایران اور عراق میں داخل ہونے کے لیے اپنی بس ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ گروپ لیڈروں کو اپنی ٹرانسپورٹ کی تفصیلات، کارنیٹ ڈی پیسیجز، ڈرائیوروں کے بین الاقوامی لائسنس کے ساتھ ہی ساتھ مسافروں کی مکمل فہرست فراہم کرنا ہوگی۔ ویزوں پر گاڑی کی پلیٹ نمبر کا ذکر ہوگا۔ ایرانی سفارت خانے کے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستانی زائرین کے لیے 20 سفر تک جذابے کی سرحد سے عراق میں داخل ہونا ضروری ہے، دوسری سرحدوں سے ان کا عراق میں داخلہ ممنوع ہوگا۔